اور اکثر لوگ شرماتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں. جی جی بالکل. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے، اللہ ہمیں بھی مسائل بیان کرنے میں شرم نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک عورت نے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ اللہ کے نبی سے یہ سوال کر رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ مسائل نہیں پوچھے گی تو یہ کون بتائے گا ان کو مسائل. عموماً یہ ہوتا ہے کہ خواتین ان دنوں میں نماز چھوڑ دیتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. استحاضہ جو ہے نا یہ حیض کے ایام کے بعد یہ خون شروع ہو جاتا ہے. اس کی مدت جو ہے نا یہ 1 ماہ بھی ہوتی ہے یا پھر اس کی مدت میں کمی پیشی بھی ہو جاتی ہے، یعنی اس کو حیض کا خون شمار نہیں کیا جائے گا. اور یہ مسائل بتانے چاہیے جو آج غفلت ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ سب سے شرم و حیا والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جب ان سے سوال کیا تو آپ نے اس کا جواب دیا. جادو سے کیا ہوتا ہے کہ کسی کے درمیان بہت زیادہ محبت پیدا کر دی جاتی ہے، کسی کے درمیان بہت زیادہ نفرت پیدا کر دی جاتی ہے، کسی کو دوسرے سے جدا کر دیا جاتا ہے. آپ کی اہلیہ نے یہ بات کہی، آپ نے بھی جادو کے ذریعے کیا ہے کہ انہوں نے جادو کے ذریعے آپ کے اوپر ہیوی ہوئے؟ آپ کا سوال تو بڑا دلچسپ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر حافظ عرفان محمدی کی اہلیہ اور حافظ عرفان محمدی خود بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حافظ عرفان محمدی کی اہلیہ مطلب معلمہ بھی وہ ہیں، آسمہ محمدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، دیکھا ہوگا آپ نے مطلب ماہر جادو جنات مطلب ان کا علاج کرنے والے قرآن و حدیث کے مطابق آج تک آپ نے چینلز پر، ہمارے چینل پر، مختلف چینل پر مطلب مرد حضرات کو دیکھا ہوگا، لیکن آج ہمارے ساتھ ایک خاتون ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جس لحاظ سے انشاءاللہ وہ گفتگو کریں گے وہ مطلب وہ دم بھی کرتی ہیں اور وہ جادو جنات کا علاج بھی کر رہی ہیں اس وقت. تو بالکل ہماری مراد معلمہ آسمہ محمدی صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے آسمہ محمدی صاحبہ سے، مطلب وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. شکر گڑھ سے آج یہ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں، ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو میں پہنچی ہیں، اور بالکل ہم پوچھیں گے کہ کیا عورت دم کر سکتی ہے، مطلب عورت دین اسلام میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے. سب سے پہلے تو ہم اسی سے بات شروع کرتے ہیں تاکہ عوام الناس کی یہ ابہام بھی دور ہو جائیں. مطلب آج تک تو ہم نے مرد حضرات دیکھے ہیں دم کرنے والے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور میں تو کہوں گا کہ عورتیں جو ہے وہ دم، اگر تو یہ شریعت میں اجازت ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ عورت سے دم کروانا جائز ہے. پھر وہ آپ انہی سے کروائیں، مطلب اپنی عزتوں کو داغ کیوں لگوائیں. مطلب یہ اگر عورت دم کر سکتی ہے. سب سے پہلے تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم ان سے کہیں گے کہ آپ تھوڑا سا اونچی ذرا بولیں تاکہ عوام الناس کو آپ کی آواز بالکل اچھے لحاظ سے سنائی دے. اچھا جی، کیا عورت دم کر سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا عورت دم کر سکتی ہے. دم کرنے کے بارے میں شریعت نے کوئی پابندی عائد نہیں کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، دونوں ہی دم کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو. دم کرنے کے حوالے سے ہمیں صحیح بخاری کی ایک روایت ملتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عائشہ تم نظر بد لگ جانے پہ دم کیا کرو. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت ملتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب رات کے وقت محو استراحت کے لیے آتے تو آپ تینوں کل پڑھ کے خود پہ دم کرتے، اور جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا آپ خود پہ پھیر لیتے. اور کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی بیمار ہوئے تو آپ نے مجھے کہا کہ عائشہ مجھے دم کرو، تو کہتی ہیں کہ میں نے بھی اسی طرح دم کیا جس طرح اللہ کے نبی اپنے اوپر خود دم کیا کرتے تھے. اسی طرح اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث بھی صحیح بخاری میں ہی ملتی ہے. سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، اور اس دوران میرے پاس ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی جس کے چہرے پہ سیاہ نشان تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سلمہ تم اس کو دم کرو، اس کو جن کی نظر لگی ہے. تو ناظرین، ان تمام روایات سے استدلال ملتا ہے کہ عورت دم کر سکتی ہے اور جنات کی نظر بھی لگ سکتی ہے. جزاکم اللہ خیر. جی ناظرین، بالکل آپ نے ملاحظہ فرمایا جس لحاظ سے مطلب یہ سوال تھا کہ کیا عورت دم کر سکتی ہے. اس کو لے کے اب ہم آگے نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں. کیا جنات کا وجود ہے؟ مطلب اس چیز کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات جو آپ نے ابھی پوچھا تھا کہ کیا عورت دم کر سکتی ہے،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صحابیات ازواج مطہرات دم کر سکتی ہیں تو عام عورت بھی خواتین کو دم کر سکتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح خواتین اپنے مسائل ایک عورت کو بتا سکتی ہیں وہ مرد کو نہیں بتا سکتی. تو دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا جنات کا وجود ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود تھے، رات کا وقت تھا. اچانک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے غائب ہو گئے اور ہم پریشان تھے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کہاں پہ چلے گئے ہیں. ہم نے سوچا کہ ہم ڈھونڈتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. تو ہم نے پوچھا اللہ کے نبی ہم پریشان تھے، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جنات کا ایک گروہ میرے پاس آیا تھا اور جنات کا سردار مجھے کہنے لگا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. میں ان کے ساتھ گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو جن و انس کے نبی ہیں، آپ ہمیں قرآن سنائیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو قرآن سنایا. تو اس کے بعد جنات کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہماری خوراک کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو بتایا کہ تمہاری خوراک گوبر ہے، ہڈی ہے، اور وہ کھانا ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. تو اسی طرح مختلف روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات کا وجود ہے. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہمزاد کو پیدا کیا ہے. بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میرا ہمزاد جن انسانی شکل میں میرے سامنے آ جاتے ہیں اور آ کے کہتا ہے کہ عبداللہ اب تو نیک اعمال کرنا بس کر دے. جب میں تیرے ساتھ آیا تھا تو اس وقت میں بہت طاقتور تھا، تو نے اتنے نیک اعمال کیے، نیک اعمال کی وجہ سے میں اب کمزور ہو چکا ہوں. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد کو پیدا کیا ہے. اس کے بارے میں بھی ایک حدیث کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد کو پیدا کیا ہے. تو جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی نا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان یعنی ہمزاد ہوتا ہے اس کا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں پریشان ہو گئی، متعجب ہو گئی. تو میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایک ہمزاد شیطان ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے مقابلے میں قوت نہیں دی، وہ مسلمان ہو گیا ہے اور یعنی اس کے ذریعے سے میں نیکی کی طرف آتا ہوں. یعنی ہر انسان کے ساتھ ہمزاد ہوتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جنات کی عمریں بڑی ہوتی ہیں. عموماً انسانوں کی عمر آج 60 یا 70 برس کی ہیں، اوسط عمر اتنی ہے. ہر انسان کے ساتھ جو ہمزاد ہوتا ہے جب وہ شخص فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کی قبر پر رہتا ہے. پھر اس کی عمر جتنی بھی ہو وہ اس قبر پر اپنی عمر گزارتا ہے. اس کے بعد یہ جنات جو جادوگر ہوتے ہیں وہاں پہ قبرستانوں میں جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں پہ کسی نے چلہ کیا ہے. جادوگر قبرستانوں میں چلے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو جن قبرستان میں رہتے ہیں پھر یہ چلے کرتے ہیں اور وہاں سے جنات کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں، پھر ان سے یہ کام لیتے ہیں. اچھا جادو ہے کیا چیز ویسے؟ جادو اللہ رب العالمین نے جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سحروا اعین الناس، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا. جادو یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت سے پھیر دینا، یعنی کہ ایک چیز جس طرح ہے اس طرح وہ دکھائی نہیں دیتی. جیسے کہ اب معجزے میں اور جادو میں کیا فرق ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنا عصا پھینکا تھا وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سانپ نظر آ رہا تھا اور جادوگروں کو بھی وہ اژدہا نظر آ رہا تھا. اس کے مقابلے میں جو جادوگروں کی رسیاں تھیں وہ جادوگروں کو رسیاں نظر آ رہی تھی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سانپ نظر آ رہے تھے. یعنی سحروا اعین الناس، انہوں نے آنکھوں پر جادو کیا. بے شک، یعنی کہ اصل حقیقت کو پھیر دینا. آپ کیا کہیں گے یہاں پہ؟ جادو سے جو ہے نا بہت سے نقصانات بھی ہوتے ہیں. اس میں ان کا یہ ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ شیطان کا قرب حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلے یعنی کہ شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر شیطان جن سے مدد لی جاتی ہے. اچھا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق بھی ڈالی جاتی ہے. جس طرح سورۃ بقرہ کی وہ آیت تفریق ملتی ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ.
اللہ رب اور العالمین جادو سے کیا ہوتا ہے کہ کسی کے درمیان بہت زیادہ محبت پیدا کر دی جاتی ہے، کسی کے درمیان بہت زیادہ نفرت پیدا کر دی جاتی ہے، کسی کو دوسرے سے جدا کر دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو نا وہ جادو کی جی وجہ جی سے کی جاتی ہیں. بالکل. ناظرین معذرت کے ساتھ مطلب عرفان محمدی صاحب سے میں مطلب نیکسٹ سوال تو میرا اور تھا، لیکن وہ جس طرح بات چل پڑی ہے، مطلب آپ کا پچھلے دنوں تقریباً 3-4 ماہ پہلے یہ شادی آپ کی ہوئی ہے، تو کیا آپ نے بھی سیم اسی طرح جادو کے ذریعے یہ کام کیا ہے؟ مطلب آپ کی جو اہلیہ ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو آپ نے بھی جادو کے ذریعے کیا ہے کہ انہوں نے جادو کے ذریعے آپ کے اوپر ہیوی ہوئے؟ مطلب آپ بتائیے گا ذرا. آپ کا سوال تو بڑا دلچسپ ہے. دیکھیں کہ جادو کے ذریعے سے یہ معاملات ہوتے ہیں. جی کسی کے دل میں کسی کی محبت پیدا کرنا، نفرت پیدا کرنا، جدائی ڈالنا. لیکن اللہ کے فضل سے ہمارا تو کوئی ایسا سین نہیں ہے. والدین نے جہاں پہ رشتہ کیا اور والدین نے دیکھا وہیں پر رشتہ ہوا. جی جی بالکل. جی آپ کس حد تک ایگری ہیں؟ جی میں الحمدللہ بہت ایگری ہوں، کیونکہ یہ دین کا کام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت زیادہ دین سے محبت بھی کرتے ہیں. اور یعنی کہ آپ پہلے نہیں جانتے تھے؟ جی جی بالکل نہیں جانتے. اچھا پھر ٹھیک ہے. چلیں جی ناظرین نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں. ان سے میں بالکل پوچھتا ہوں معلمہ اسما محمدی صاحبہ سے، مطلب کیا جنات چوری کر سکتے ہیں؟ جی 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 جنات چوری کر سکتے ہیں. جس طرح مستدرک حاکم میں ایک روایت ملتی ہے، حضرت معاذ بن جبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کل رات میرا مال چوری ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس کل وہ ضرور آئے گا، یعنی کل پھر وہ چوری کرنے کے لیے آئے گا. کہتے ہیں کہ جب میں گھر واپس آیا تو میں نے نظر رکھی کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سایہ بنتا ہے. سائے نے پھر ہاتھی کی شکل اختیار کر لی. تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سائے نے پھر اپنی شکل، یعنی اس ہاتھی نے اپنی شکل تبدیل کر لی. کہتے ہیں میں نے پیچھے سے آ کے اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا کہ مجھے آج چھوڑ دو. اس نے منت سماجت کرنا شروع کر دی. کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو اللہ کے نبی کے پاس لے کے جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو، اس کے عوض میں آپ کو کچھ یعنی آیات سکھاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کریں. اس سے جو ہے نا جنات سے بھی آپ یعنی شیطانوں کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کا مال بھی محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. جی کیا جنات چوری کر سکتے ہیں؟ جی بالکل جنات چوری کر سکتے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے اس مال کی حفاظت کرنی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، ایک شخص آیا، اس نے وہاں سے چوری کرنا شروع کی. میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تجھے لے کے جاؤں گا. اس نے منت سماجت کی کہ مجھے چھوڑ دو. کہتے کہ میں نے چھوڑ دیا. دوسرا دن ہوا، پھر وہ شخص آیا. تیسرا دن ہوا تو میں نے کہا کہ آج میں تجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے جاؤں گا. چنانچہ اس نے کہا کہ میں تجھے کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اگر تو پڑھے گا اللہ تیری بھی حفاظت کرے گا، تیرے مال کی بھی حفاظت کرے گا. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے علم کے بڑے حریص تھے، انہوں نے چھوڑ دیا. صبح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بتایا تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم جانتے وہ شخص کون تھا؟ کہتے اللہ کے نبی میں نہیں جانتا. آپ نے فرمایا کہ وہ جن تھا تو وہ جھوٹا، لیکن جاتے جاتے بات وہ سچی کر کے گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات چوری کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ مریض آئے، کہنے لگے کہ ہمارے گھر سے پیسے چوری ہوتے ہیں. ہم نے سوچا کہ پتہ نہیں پیسے کہاں پہ جاتے ہیں. پھر ہم نے سوچا کہ ہمارے ساتھ جو گھر تھا وہ قاری صاحب تھے، بڑے امانت دار دیانتدار تھے. ہم نے سوچا کہ ہم اپنے پیسے اپنی دولت ان کے پاس رکھواتے ہیں. ان کو دی. انہوں نے ایک الماری میں پیسے رکھے. ان کے پیسے بھی وہاں پہ پڑے تھے، ہمارے پیسے بھی پڑے تھے. ہمارے پیسے وہاں پہ چوری ہو گئے اور ان کے پیسے وہیں پہ رہے. تو یعنی کہ جنات چوری کر سکتے ہیں. جن کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں ان گھروں میں چوری کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے سامان کو رکھے. یہ جنات جو ہے نا، میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، جنات یہ بعض دفعہ تو یہ ڈائریکٹلی طور پہ نہیں چوری کر لیتے ہیں، سامان لے جاتے ہیں، یا بعض دفعہ اس طرح کرتے ہیں کہ چیز کو دوسری جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. یعنی اصل میں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تکلیف دینا ہوتا ہے. یہ جو نا جب یہ پہلے تو یہ جادو کی یعنی جنات کی شکل میں آتے ہیں، اگر یہ اس طرح بھی حملہ نہ کر سکے تو پھر یہ شیطان کے روپ میں آتے ہیں. شیطان کے روپ میں آ کے یہ طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں اور چیزوں کو دوسری جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، جس طرح یعنی پھر وہ انسان جو ہے نا بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے بہت زیادہ اس سے تکلیف ملتی ہے. جی اس طرح سے بھی چوری کرتے ہیں. جی بالکل. ناظرین جنات مطلب جنات چوری کر سکتے ہیں، کس لحاظ سے کر سکتے ہیں وہ بالکل عرفان محمدی صاحب نے ہمیں بتایا، اور ساتھ آسمہ محمدی صاحبہ نے بھی ہمیں بتایا. مطلب نظر بد کے اثرات اور علاج، یہ ہم بعد میں اس کا سوال کا جواب لیں گے
کھلایا گیا جادو کی علامت اور علاج. کھلایا گیا مطلب کسی چیز میں ڈال کے جادو کیا گیا, اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کھلایا گیا جادو کی سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ ایسے شخص پر جب رقیہ کیا جاتا ہے, قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, تو اس کو الٹی آتی ہے, کیا آتی ہے. اور اسی طرح دوسری علامت یہ ہے کہ ایسے شخص کا معدہ پیٹ اکثر خراب رہتا ہے, قبض رہتی ہے اور پیٹ خراب رہتے ہیں. تیسری علامت یہ ہے کہ ایسے شخص کو کھٹے ڈکار آتے ہیں, کھانا بھی کھاتا ہے عام روٹین میں, اس کے باوجود ایسی کیفیت رہتی ہے. چوتھے نمبر پر وہ چیزیں جو اس کو پسند ہیں وہ چیزیں بھی اس کو ناپسند لگتی ہیں. اور اسی طرح پانچویں علامت یہ ہے کہ ایسا شخص جب خواب میں سویا ہوتا ہے وہ خواب میں گندگی دیکھتا ہے, ناپاک چیزوں کو دیکھتا ہے. تو یہ کھلائے گئے جادو کی علامات ہیں. جی جی بالکل. یعنی جس شخص کو جادو کھلایا گیا ہو اس کا علاج اس طرح سے ہے کہ سورۃ فاتحہ وہ 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کرے گا, اور فلق اور ناس بھی 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کیا جائے گا اس کے لیے, اور وہ پانی اس کو پلایا جائے گا, انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. جی جی بالکل. ناظرین آج ہم یہ سیشن کرنے جا رہے ہیں, مطلب جس لحاظ سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جادو جنات کے حوالہ سے. ناظرین شارٹ سا ہم یہ کلپ بنانے جا رہے ہیں, اور شارٹ سا یہ پروگرام بس مختلف کچھ سوالات رہ گئے ہیں. بالکل نظر بد کے اثرات اور علاج, مختصر سا آپ جواب دیں انشاءاللہ. نظر کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق, نظر برحق ہے. آپ نے فرمایا کہ نظر جوان اونٹ ہانڈیا کو لے جاتی ہے اور انسان کو قبر میں لے جاتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی کثیر تعداد نظر بد کی وجہ سے قبر میں چلی جاتی ہے. یعنی کہ اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں. اگر آپ کسی فنکشن پہ گئے ہیں, کسی شادی پہ گئے ہیں, تو آپ واپس آئے ہیں, آپ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے, تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو نظر لگی ہے. اسی وقت اس علاج کی طرف جائیں جو علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. جی جی بالکل. تو اس کا علاج یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن غسل کر رہے تھے. جی. ان کے جسم پر کپڑا نہیں تھا. ادھر سے عمر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, انہوں نے کہا کہ کتنا خوبصورت جسم ہے. ان کو نظر لگی, بیمار ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس کون آیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ عمر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے. آپ نے ان کو بلایا اور آپ نے ڈانٹا. آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ جب تم نے اپنے بھائی کو دیکھا تو تم نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اب تم اپنے وضو اور غسل کا پانی دو. عمر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے وضو اور غسل کا پانی دیا. جب وہ پانی ان کے اوپر بہایا گیا تو اسی وقت وہ ٹھیک ہو گئے. یعنی کہ نظر بد کا علاج یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہو. اگر آج کے دور میں ہم یہ پتہ نہیں کر سکتے کہ کس کی نظر لگی ہے, کوئی بھی نمازی بندہ اپنے وضو اور غسل کا پانی اس کو دے, وہ پانی اس کے اوپر بہا دیا جائے, انشاءاللہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ جو نظر بد کی دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو کیا کرتے تھے, اس دعا کو پڑھ کے بھی دم کرنا چاہیے. جی جی بالکل. نظر بد کے متعلق میں ایک شعر کہنا چاہتی ہوں. شاعر نے نظر بد کو نگاہ ناز کے ساتھ تشبیہ دی ہے. یا رب نگاہ ناز پہ لائسنس کیوں نہیں, یہ بھی وار کرتی ہے تلوار کی طرح. یعنی جس طرح تلوار لگتی ہے تو جسم کو پاش کر کے رکھ دیتی ہے, اسی طرح نظر بد بھی انسان کو قبر میں لے جاتی ہے, اس پہ اسی طرح وار کرتی ہے. جی جی بالکل. ناظرین نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں. شادی میں رکاوٹ ڈالنے والا جادو اور اس کی علامات اور اس کا علاج. جی. شادی میں رکاوٹ ڈالنے والا جادو, جی اس قسم کا جادو جو نا یہ عموماً سازشی قسم کے لوگ اور جو کینہ پرست لوگ ہوتے ہیں نا وہ کرتے ہیں. جب انہوں نے جس پہ جادو کرنا یعنی ان کا مقصد ہوتا ہے, یہ جادوگر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی پہ جادو کر دو, اس کی شادی نہ ہو. جادوگر کیا کرتا ہے, اس سے اس کی ماں کا نام, اس کی بیٹی کا نام پوچھتا ہے, پھر ان سے کچھ کپڑے طلب کرتا ہے, پھر کچھ جنوں کی ایک کی یا پھر کچھ زیادہ جنوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اور ان کو اس لڑکی کے پاس بھیج دیتا ہے. اور وہ جن کیا کرتے ہیں, اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دینے کے لیے کسی نہ کسی طرح موقع دیکھتے ہوئے اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو نقصان دینا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح نقصان کہ جب اس کا کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ اس کے سامنے اس کے منگیتر کو بدصورت کر کے دکھاتے ہیں, یا پھر اس کے بارے میں برے برے خیالات آتے ہیں, یہ تو اچھا نہیں ہے, یہ اس طرح کا ہے. یا پھر اس طرح کرتے ہیں کہ اگر وہ ان کو موقع نہ ملے اندر داخل ہونے کا تو وہ کیا کرتے ہیں, باہر سے وار کرتے ہیں. یعنی کہ مطلب باہر سے اس طرح وار کرتے ہیں کہ جس کے لیے اس کا رشتہ آتا ہے اس لڑکے کے سامنے اس لڑکی کو بدصورت پیش کرتے ہیں.
یا پھر اگر کوئی رشتے والا ان کے گھر میں آتا ہے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی جیل خانہ ہے، یعنی اس کو بہت زیادہ گھٹن محسوس ہوتی ہے، تو وہ فوراً وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور اس کی عموماً یعنی علامات یہ بھی ہیں کہ پھر اس لڑکی کو زیادہ تر سر درد رہتی ہے، کمر میں درد، کندھوں میں درد رہتی ہے، سینے میں بہت زیادہ یعنی گھٹن محسوس ہوتی ہے. عموماً اس کی یہ کنڈیشن جو ہے نا وہ عصر سے لے کے آدھی رات تک رہتی ہے. اور پھر جو ہے نا وہ اپنے منگیتر کو بدصورت دیکھتی ہے اور اسی طرح کے برے برے خیالات اسے آتے ہیں. جی جی بالکل. ناظرین بالکل آپ اس پہ علاج کہنا چاہیں گے؟ جی علاج ظاہری بات اس کے متعلق میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں، ایک چھوٹا سا. جی جی ایک بہت بڑے معالج تھے کہ ان کے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا تو کہنے لگا کہ کچھ دنوں سے میری یعنی سسٹر ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، تو ہم بہت زیادہ پریشان ہیں کہ جب بھی مطلب اس کا کوئی رشتہ آتا ہے وہ بہت خوشی سے اسے قبول کر لیتی ہے، لیکن جیسے ہی رات کے بعد وہ صبح بیدار ہوتی ہے تو وہ اس رشتے سے انکار کر دیتی ہے. یہ کافی دفعہ اس طرح ہو چکا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو لے کے آؤ. وہ معالج کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو لے کے آؤ. تو جب وہ لڑکی کو لے کے آتے ہیں تو وہ اس کے اوپر دم کرتے ہیں. دم کرنے کے ساتھ ہی فوراً جو ہے نا اس کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے. تو وہ جو جن خاتون ہوتی ہے نا وہ اس کے اندر حاضر ہو جاتی ہے. تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم چاہتی کیا ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں. تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو غلط بات ہے نا کہ خاتون تو نہیں محبت کر سکتی ایک عورت کے ساتھ. پھر وہ کہتے ہیں کہ تم صحیح طرح سے بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے. وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کی شادی نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ تم ہو کون؟ کہتی میں مسلمان ہوں. تو کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ لا ضرر ولا ضرارہ، کہ نہ تم تکلیف دو نہ دیے جاؤ. تو جب اس جن خاتون نے یہ حدیث سنی تو وہ فوراً اس کے یعنی پاس سے جانے کے لیے یہ آمادہ ہو گئی اور پھر وہ لڑکی بھی شفا یاب ہوگی. جی آپ علاج کے بارے میں جی علاج کے متعلق یہ ہے کہ ایسی خواتین کو چاہیے کہ وہ پردے کا اہتمام کرے اور صبح شام کے اذکار کی پابندی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ سحر تفریق والی آیات کو کثرت سے تلاوت کرے. تو انشاءاللہ جب وہ پڑھیں گے تو جو اس کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور اسے چاہیے کہ وہ باوضو بھی رہے اور رات سوتے وقت وہ آیت الکرسی پڑھ لے. جی جی بالکل بالکل. آپ تو کو تو نہیں مطلب رکاوٹ کوئی پیش آئی تھی؟ نہیں کوئی رکاوٹ نہیں الحمدللہ. اچھا جی، کیا وسوسوں کا آنا جادو کی علامت ہے؟ اس کا علاج بھی بتائیے. بالکل، وسوسوں کا آنا یہ جادو کی علامت بھی ہو سکتی ہے اور شیطان یہ نماز میں بھی وسوسے ڈالتا ہے اور ویسے بھی آ کے وسوسے ڈالتا ہے. صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی چند دنوں سے میری نماز میں خشوع خضوع نہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک شخص نماز پڑھتا ہے سبحان اللہ کہ اس کی نماز میں اتنا خشوع خضوع ہے کہ مجھے رشک آتا ہے اس پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو نماز میں تلاوت کیا کرو. چند دن کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اب بتاؤ اب تمہاری نماز کی کیفیت کیسی ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اب نماز میں خشوع خضوع آ گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے صاحب کا کیا حال ہے، تمہارے ساتھی کا جو تمہارے ساتھ نماز پڑھتا تھا خشوع خضوع کے ساتھ؟ کہتے اللہ کے نبی اس کے بعد وہ نہیں آیا. آپ نے فرمایا کہ تم جانتے وہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا وہ جن تھا جو انسانی شکل میں آ کے تیرے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور تیرے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا تھا کہ تمہاری نماز میں تو خشوع خضوع نہیں ہے، خشوع خضوع کے ساتھ تو میں نماز پڑھتا ہوں. یعنی کہ یہ نماز میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے. اور آپ نے اس جن کا نام بتایا کہ جو نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس جن کا نام ہے خنزب. اگر تمہیں نماز میں وسوسے آئیں تو تمہیں چاہیے کہ تم پڑھو اعوذ باللہ من خنزب، یا جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے بائیں کندھے کی طرف دھتکاریں. اس کے متعلق میں ایک اور روایت بیان کروں گی کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں کچھ دن سے بہت زیادہ یعنی پریشان ہوں کہ مجھے اسلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور آپ کے بارے میں بہت برے برے خیالات آتے ہیں، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں تاکہ میں ان سے نجات پا سکوں. تو اللہ کے نبی نے ان کو ایک دعا سکھائی کہ آپ یہ پڑھا کریں اور انشاءاللہ آپ کو ان وسوسوں سے نجات مل جائے گی. یعنی وہ دعا کیا تھی کہ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء قدیر. یعنی کہ جس شخص کو بھی وسوسے آتے ہیں اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ اس سے وسوسے آنا بند ہو جائیں گے. جی انشاءاللہ. ناظرین آسمہ محمدی صاحبہ سے سوال ہے، سحر استحاضہ کیا ہے اور اس کا علاج؟ جی آپ کا یہ سوال ہے کہ استحاضہ کیا ہے. استحاضہ جو ہے نا یہ حیض کے ایام کے بعد یہ خون شروع ہو جاتا ہے. اس کی مدت جو ہے نا یہ 1 ماہ بھی ہوتی ہے یا پھر اس کی مدت میں کمی پیشی بھی ہو جاتی ہے. لیکن کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انما ہوا ارکن لیس بالحیضۃ، کہ یہ ایک رگ ہوتی ہے
یہ حیض کا خون نہیں ہے، یعنی اس کو حیض کا خون شمار نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی یہ کوئی میڈیکل بیماری ہے بلکہ ایک جناتی بیماری ہے۔ اس قسم کا جادو صرف عورتوں پر ہوتا ہے، اور جس عورت پہ جادو کرنا مقصود ہوتا ہے، جادوگر اس کے اوپر ایک جن کو مسلط کر دیتا ہے، وہ جن اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کی رگوں میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح کہ صحیح بخاری میں یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، کہ شیطان جو نا وہ انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح کہ خون گردش کرتا ہے۔ تو اسی طرح حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو انہوں نے اس تحازہ کے متعلق آپ سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ انما ہی رکضۃ من رکضات الشیطان، کہ یہ شیطان کی طرف سے ایک یعنی رگ ہوتی ہے، یعنی شیطان رحم میں ایڑ لگا کے بیٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رگ جو ہوتی ہے وہ پھوٹ جاتی ہے اور اس سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ انما ہوا یعنی ارکن، انما ہوا ارکن لیس بالحیضۃ، یہ رگ ہوتی ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صبح فجر کے ٹائم غسل کرے گی اور فجر کی نماز پڑھے گی، اور پھر ظہر کے ٹائم بھی غسل کرے گی، ظہر کی نماز کو مؤخر کرے گی اور عصر کو اس کے ساتھ جلدی پڑھ لے گی، لیکن درمیان میں وہ وضو کرے گی۔ اسی طرح پھر عشاء کی نماز کا بھی طریقہ ہے، لیکن اگر بہت زیادہ سردی کا موسم ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ فجر کا غسل لازمی کرے، باقی جو نا نمازوں میں وضو کر کے پڑھ سکتے۔ جی بالکل ناظرین، میں بالکل حافظ عرفان محمدی صاحب سے میں اس کا جواب لینا چاہوں گا۔ عرفان صاحب، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات جو ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں جی وہ پوچھ لیتے ہیں جی، اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں اس پہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ میڈیا پہ مطلب یہ کیا چیز ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مطلب یہ چیز اگر میڈیا پہ نہ چلے گی، ہمارے معاشرے میں نہ پتہ چلی، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ تنقید تو ہوتی ہے؟ پھر تنقید ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے حق بیان کرنے سے۔ اور اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک عورت نے، تو آپ نے فرمایا، سید عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی یہ عورت سوال کر رہی ہے، اور آپ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ اللہ کے نبی سے یہ سوال کر رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ مسائل نہیں پوچھے گی تو یہ کون بتائے گا ان کو مسائل؟ یعنی کہ اس طرح کے مسائل اگر خواتین نہیں پوچھیں گی، عموماً یہ ہوتا ہے کہ خواتین ان دنوں میں نماز چھوڑ دیتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو اگر یہ مسائل بیان نہیں کرنی، امت کو بتانا نہیں، خواتین نے بھی خواتین کو نہیں بتانا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حدیث میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کو بتائے جائیں، اور یہ مسائل بتانے چاہیے جو آج غفلت ہے، نہیں بتاتے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کئی جہلا ہمارے اوپر تنقید کریں گے اس سوال کے اوپر؟ بالکل کریں گے، لیکن دیکھیں کہ اگر حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی سب سے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ سب سے شرم و حیا والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب ان سے سوال کیا تو آپ نے اس کا جواب دیا۔ اور اس طرح کے مسائل خواتین کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور خواتین کو پتہ نہیں ہوتا کہ جناتی مرض ہے یا میڈیکل مرض، وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہتے ہیں، رپورٹیں کرواتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ میڈیکل مسئلہ ہے نہیں، وہ جناتی مسئلہ ہے۔ تو جب خواتین کو پتہ ہوگا کہ یہ مسئلہ جناتی ہے تو پھر وہ اس کے علاج کی طرف بھی آئیں گے۔ تو اس لیے ایسے مسائل بتانے چاہیے لوگ۔ جی بالکل، ایسی عورتوں کو چاہیے ان کا علاج یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، اور قرآن مجید کو سنا بھی کریں، یعنی اس کی تلاوت سنا بھی کریں۔ جی بالکل ناظرین، جس لحاظ سے اب سوال یہاں پہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ایک مرد اینکر ہو اور عورت سے یہ والا سوال پوچھ رہا ہو، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی میرے خیال میں دیکھیں کہ جب عورت نے سوال پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ نے اس کا جواب دیا، تو آپ بھی مرد تھے اور آپ سب سے شرم و حیا والے تھے، تو خواتین کو چاہیے کہ اس فیلڈ میں آئیں۔ اگر خواتین اس فیلڈ میں نہیں آتی تو کیا مرد یہ کام کرنا چھوڑ دیں؟ مطلب پھر یہ چیز ہم اس کو عام کرنا، مطلب پھر عورتوں کو کیسے پتہ چلے یہ مسائل کیسے معاشرے میں عام ہوں؟ اور اکثر لوگ شرماتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے، اللہ ہمیں بھی مسائل بیان کرنے میں شرم نہیں کرنی۔ جی ناظرین، بالکل یہ مسائل وہ ہیں کہ جو ہر ایک کے گھر میں یہ مسائل پتہ ہونے چاہیے، اور بالکل عاصمہ محمدی صاحبہ سے ہم مطلب آخری جو کویسچن ہے عرفان محمدی صاحب سے بھی اور عاصمہ صاحب سے بھی،
جس لحاظ سے مطلب جادو سے بچنے کی احتیاطی تدابیر اور اس کے وظائف آپ نے بتانے کہ کیا وظائف ہونے چاہیے، احتیاطی تدابیر بھی آپ نے بتانی ہے۔ احتیاطی تدابیر میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو کی حالت میں رہیں، ہمہ وقت کوشش کریں کہ وضو کی حالت میں رہیں، نماز کی پابندی کریں، با جماعت نماز ادا کریں، اور اسی طرح جب آپ سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو وضو کر کے سوئیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص باوضو ہو کر سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں جو ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ صبح کے وقت اجوا کھجور کھائیں 7 دانے، جو اس دن اجوا کھجور کھاتا ہے 7 دانے اس کے، تو فرمایا کہ اس دن اس پر بھی جادو نہیں ہوتا، نہیں وہ جادو اور زہر کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ جی جی بالکل، کوئی وظائف آپ بتائیے گا۔ جی میں اس سے بچنے کا وظیفہ بتاؤں گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جامع اور پیارا بتایا ہے۔ یعنی بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر وہ یہ وظیفہ شام کے وقت کرتا ہے تو وہ صبح تک جنات شیاطین سے محفوظ رہتا ہے، تو اگر وہ صبح کے وقت کرتا ہے تو وہ شام تک یعنی جنات اور شیطانوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس وظیفے کو یعنی اپنی زندگی میں لازم کر لیں تاکہ ہم بھی جنوں اور شیطانوں سے محفوظ رہیں۔ ناظرین بالکل ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر جو ہیں حافظ عرفان محمدی اور ان کی اہلیہ معلمہ عاصمہ محمدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جس لحاظ سے آپ نے ان کی گفتگو سماعت فرمائی، امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو بہت زبردست لگی ہوگی، اور انشاءاللہ کوئی بھی ایسا جی بالکل کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ جی یہ جادو کے بارے میں جو میں نے ابھی بات کی ہے، تو اس طرح کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ یعنی ایسے معالج کے پاس جائیں جو قرآن و سنت کے مطابق ان کا علاج کرے۔ اسی طرح میں ایک بات کہوں گی کہ ایک لڑکی تھی تو اس میں جو نا اس کو دورہ پڑتا تھا، تو جب اس کو کسی نے بتایا کہ اس کو فلاں جادوگر کے پاس لے جاؤ تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، جب وہ اس کو جادوگر کے پاس لے کے گئے تو اس کے جادوگر نے اسے کہا کہ اس کے اندر تو جن ہے، یعنی اس کو اتنا خوف زدہ کر دیا۔ اس نے جب جن کا نام سنا تو وہ اور ہی زیادہ خوف زدہ ہوگی کہ میں تو بہت زیادہ یعنی بیمار ہوں، میں بہت زیادہ بیمار ہوں۔ کیونکہ دیکھیں پہلے کیا تھا کہ جنات جو تھے وہ انسانوں سے ڈرتے تھے، اس وقت کیا تھا کہ انسانوں کا ایمان بہت زیادہ تھا، اللہ کی ذات سے ڈرتے تھے، تقویٰ تھا ان کے اندر۔ اب کیا ہے کہ یعنی جن جو نا انسان جنوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ تو جب وہ اس لڑکی کو کہا کہ آپ کے اندر جن ہے، تو وہ یعنی جب بھی اس کے اوپر دم کیا جاتا تو اس کو فوراً دوڑا پڑ جاتا، حالانکہ اس کے اندر جن نہیں تھا۔ تو جب پھر اس کے بعد یہ مسئلہ اس کے ساتھ کافی زیادہ ہو گیا تو وہ اس کو کسی اچھے معالج کے پاس لے کے گئے، تو جب انہوں نے اس کا چیک اپ کیا تو دیکھا کہ اس کو وہ مرض نہیں تھا، یعنی جناتی مرض نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یعنی معالج یعنی پہلے ہی گھر والوں کو چاہیے کہ وہ کسی اچھے معالج سے رابطہ کرے جو قرآن و سنت کے مطابق اس کا علاج کرتا ہو، اور پھر یعنی معالج کو چاہیے کہ وہ پیشنٹ کو کبھی بھی اس کا مرض نہ بتائے۔ جیسے ہمارے ہاسپٹلوں میں بھی ہوتا ہے کہ جو کینسر کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو کبھی اس کی بیماری کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، کیونکہ جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو کینسر ہے تو وہ ویسے ہی سن کے ہی یعنی اس نے جو تھوڑے دن جینا ہوتا ہے وہ پھر وہ گھر والوں کو بتا دیا جاتا ہے لیکن ان کو نہیں بتایا جاتا۔ اللہ کے اوپر یقین رکھیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی بالکل ناظرین بالکل اپنے ایمان کو سب سے پہلے مضبوط رکھیں، اور جب بھی کوئی ایسا ویسا معاملہ بن جائے تو بالکل اچھے معالج کی طرف بھی، اور دوسری بات کہ اپنا نماز قرآن اس کو ترجیح لازمی دیں اور باوضو رہیں۔ اور جس لحاظ سے مطلب آج کل اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جادو ہے آپ کے اوپر، تو آپ کم از کم اگر وہ کہتا ہے آپ اس کو مانتے بھی ہیں اگر، لیکن اس چیز کا واویلا کر لینا، وہ اپنے اوپر حاوی کر لینا، پھر وہ مسائل کی طرف جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک مدرسے کے اوپر اسی طرح کسی نے حسد کی بنیاد کے اوپر وہ جادو کر دیا، تو اس کے بعد پتہ چلا جی کہ وہ کسی معالج سے انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی مدرسے کے اوپر جو بھی، مدرسے کے اندر خون کے چینٹے آنے لگ گئے، انہوں نے کہا جی جو بھی ہوا ہے اس پہ خاموشی رکھیں، آپ کی مدرسے میں الحمدللہ قرآن پڑھا جاتا ہے صبح شام، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، ٹینشن لیں گے تو یا آپ کے اوپر مزید ہیوی ہوگا۔ تو بالکل انہوں نے ٹینشن نہیں لی، الحمدللہ آج تک وہاں پہ مسئلہ سننے کو ملا ہی نہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔